بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ موٹی پلس کے ساتھیوں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کی تعلیمات لافانی ہیں۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں جس کو مسجد تک محدود کر دیا جائے، بلکہ یہ ایک مکمل نظام ہے۔ جب تک اسلام کو ایک نظام سمجھا گیا، مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ جب اس کو محض ایک مذہب کے طور پر لینا شروع کر دیا اور اس کو ملا تک محدود کر دیا، روبہ زوال ہو گئے۔ آج کے جدید اور سائنسی دور میں اسلام کو مختلف چیلنج درپیش ہیں۔ آج کا انسان منطقی اور لاجیکل ہو گیا ہے۔ اسلام کے مختلف احکام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کے فرامین کے ساتھ ساتھ اللہ کے وجود پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ لادینیت کا یہ معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں میں بھی بڑھ رہا ہے۔ موٹی پلس کے ساتھیوں، ایسے علماء کرام جو موجودہ دور کے انسان کی فکری اور عملی ضروریات کو سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی رکھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کا منطقی انداز میں جواب دیتے ہیں اور اسلام کی حقانیت اور سچائی کو پوری آب و تاب سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایسے علماء کرام اللہ کی کسی نعمت سے کم نہیں۔ ایسے ہی علماء کرام میں سے ایک شیخ اسرار راشد ہیں۔ شیخ اسرار راشد ایک معروف برطانوی مسلمان مذہبی اسکالر ہیں جو برطانیہ اور یورپ میں اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ ان کی وجہ شہرت غیر مسلم خصوصاً عیسائیوں سے مناظرے ہیں، جس میں وہ اسلام پر نقطہ اعتراض اٹھانے والوں کے سامنے ایسی علمی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ معترض خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مناظرہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ہوا، جس میں ایک طرف شیخ اسرار راشد اور دوسری جانب معترض کیلب اور خاتون تاش تھیں۔ اسلام بمقابلہ عیسائیت کی تشہیر کافی دنوں سے کی جا رہی تھی، اس لیے مانچسٹر یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ مناظرہ جب اپنے عروج پر تھا اور دونوں اعتراض کرنے والوں کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے تھے اور شیخ اسرار راشد ان کا جواب دے رہے تھے، تو ان میں خاتون نے ایک سوال اٹھایا کہ صحیح بخاری میں آنے والی اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر خاص قسم کی کھجوریں کھا لی جائیں تو جسم پر زہر اثر نہیں کرتا، جبکہ یہ زہر پڑا ہوا ہے، تو آپ کیا اس کو پی سکتے ہیں؟ ابھی خاتون کا سوال بھی پورا نہیں ہوا تھا اور شیخ اسرار راشد اٹھے اور انہیں زہر کی بوتل منہ کو لگا لی اور زہر پی لیا، اور بعد میں خاتون کے زہر کے خالص ہونے پر سوال اٹھایا تو شیخ صاحب نے کہا کہ یہ اپنے ایمان اور یقین کی بات ہے، اگر آپ کو اس کے خالص ہونے پر شک ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی یہ زہر پی کر دکھائیں، جس پر دونوں عیسائی مبلغ خاموش ہو کر رہ گئے اور حال نعرے تکبیر سے گونج اٹھا۔ تو موٹی پلس کے ساتھیوں، خاتون کا اشارہ جس حدیث کی طرف تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کی گئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہر روز 7 اجوا کھجوریں کھا لی جائیں تو اس دن زہر اور جادو اثر نہیں پہنچا سکے گا۔ جب بعد میں شیخ اسرار راشد سے کسی نے زہر سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا حضرت خالد بن ولید کو ایک عیسائی سردار نے زہر پینے کا چیلنج کیا تھا، میں نے تو صرف ان کی سنت تازہ کی ہے۔ تو موٹی پلس کے ساتھیوں، آپ کو خالد بن ولید کا وہ واقعہ بھی بتائے دیتے ہیں جس میں آپ کو صحابہ کرام کے غیر متزلزل ایمان کا بھی پتہ چلے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے شام میں عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس قلعے کا سردار ہاتھ میں زہر کا پیالہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ اس قلعے کا محاصرہ ختم کر دیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں اس قلعے کا محاصرہ ختم نہیں کروں گا اور اس کو فتح کر کے ہی جاؤں گا۔
سردار بولا اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو یہ زہر پی کر میں آپ کے سامنے مر جاؤں گا اور میرا خون آپ کی گردن پر آئے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ ناممکن ہے کہ تمہاری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا سردار بولا اگر تمہیں اتنا یقین ہے تو پھر اس زہر کو پی کر دکھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے زہر پر عیسائی کے یقین کو توڑنے کے لیے زہر کا پیالہ پکڑا اور ایک مسنون دعا پڑھ کر پی لیا۔ بوڑھے سردار کو یقین تھا کہ اب مسلمانوں کے سپہ سالار کی موت یقینی ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید کو پسینہ آیا اور آپ محفوظ رہے۔ آپ نے فرمایا دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگاڑتا۔ سردار قلعہ میں بھاگ گیا اور اندر جا کر پکارنا شروع کر دیا کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو جن کو مرنا آتا ہی نہیں، وہ تو صرف مارنا جانتے ہیں۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید کی اس غیر متزلزل ایمانی کیفیت کی وجہ سے وہ قلعہ